السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل پر بات کریں گے جو عمل منفرد و یکتا ہے، جس کی قبولیت میں 100% نہیں بلکہ 1000% یقین ہے، جو صرف قبول نہیں بلکہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس مقصد کا حاصل ہونا، اس مراد کا پانا 100% نہیں بلکہ 1000% یقینی ہے، اور جو عمل صرف عمل اور وظیفہ نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، جس عمل کے کرنے سے مقدر سنور جاتے ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، اور ایک ایسا عمل کہ اس کی ایک عجیب نرالی شان ہے، اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ مثلا نماز لے لیجئے، نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ لیجئے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ نہیں رکھتے۔ غرض حج یا دیگر عبادات آپ دیکھ لیجئے کہ صدقات، نفلی صدقات، زکوٰۃ یہ بندہ کرتا ہے، اللہ یہ عبادات نہیں کرتا۔ غرض جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب میں کوئی عمل ایسا نہیں جس میں بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک ہو، سوائے ایک عمل کے، سوائے ایک وظیفے کے۔ اور یہ عمل اور یہ وظیفہ صرف اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ فرشتے، اللہ کے تمام نیک بندے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، سارے اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایک اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اس وظیفے میں اللہ بھی شریک ہیں، فرشتے بھی شریک ہیں، اور کائنات کے تمام نیک لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اندازہ لگا لیجئے اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس بندے پر دن میں 1000 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں اس کے لیے پریشانیاں، تکلیف، مصیبت، دکھ درد کچھ نہیں رہتا، سارا مٹ جاتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم اس وظیفے کو اپنائیں۔ دنیا تنگ ہو چکی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، مراد میں ناکام ہیں، مقصد میں ناکام ہے۔ غرض ہر طرح کی پریشانی کا علاج، اس سے چھٹکارا پانے کا واحد ذریعہ درود شریف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم درود شریف کیسے پڑھیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ، اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک یہ کہ میرے نبی پر درود بھیجو، اور دوسرا یہ کہ میرے نبی پر سلام بھیجو۔ یا رسول اللہ، ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، درود پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی قبول نہیں ہوتی جس طرح درود شریف والی دعا قبول ہوتی ہے، اور کائنات میں کسی بھی دعا کے 100% قبول ہونے کے کوئی چانس اور یقین نہیں جتنی یقینی بات درود شریف کے قبول ہونے کی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک کرامت نہیں ہوتا جب تک اس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھیں۔ اس لیے تمام علماء کرام، تمام اکابرین، تمام مجرب وظیفوں والے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بھی وظیفہ بتائیں گے ضرور کہیں گے کہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ کیا بہتر نہیں ہے کوئی اور وظیفہ ڈھونڈنے کے بجائے ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں؟ اور کثرت کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، اور بہترین وظیفہ یہی ہے کہ بندہ صبح 300 مرتبہ، شام کو 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ یقین کیجئے دنیا کا کوئی مقصد ایسا نہیں جس میں اس نے کامیابی نہ ہو۔ دنیا کے کسی بھی مقصد میں کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائے،
ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف پڑھے، اور پھر دیکھے اپنی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، سکون کیسے آتا ہے، پریشانیاں کیسے ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ جس مقصد میں بندہ ناکام ہو، کسی صورت میں کامیابی ممکن نہ ہو، ایک درود شریف والا وظیفہ اپنائیں، یقین کیجیے کہ یہ درود شریف آپ کو کامیابی تک پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے آج سے اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔